عزیز اہلیان کوئٹہ، چیئرمین ہنر قدا کالج آف ویژول اینڈ پرفارمنگ آرٹ، معزز خواتین و حضرات، میرے صوبے کے تخلیق کاروں، السلام علیکم۔ آپ نے ایک بات کہی کہ یہ ہماری چھوٹی جگہ شاید گورنر کے شائع نشان نہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جگہوں اور بلڈنگز اور بڑی بڑی عمارات کی اہمیت، خصوصیت اس میں رہنے والے لوگ اور ان کی حساسیت، ان کی انسانیت اور ان کی کنٹریبیوشن اپنی سوسائٹی کے لیے، یہ میرے لیے اہم ہوتا ہے۔ میرے لیے قطعی طور پہ یہ اہم نہیں ہے کہ میں اونچی عمارتوں میں جاؤں، بڑے بڑے محلات میں جاؤں، یا جس سوچ کی آپ نے اظہار کیا ہے، میں اس سے تھوڑا سا مختلف ہوں۔ سوری، میں آپ کی ٹیم کو اس معاشرے کا اور ہمارے رہنے والے لوگوں کے لیے، آپ اور آپ کی ٹیم، آپ کے لوگ، تمام جتنے بھی ہمارے آرٹسٹ ہیں، ان کو بہت اعلیٰ ظرف اور اچھا انسان سمجھتا ہوں۔ آپ ہی لوگ ہیں جو اس معاشرے میں رہتے ہوئے اپنی تمام تر مشکلات، مسائل، ان کو یک طرف کر کے آپ معاشرے میں پازیٹیو اسپیکٹس جو ہوتے ہیں ہمارے پازیٹیو کے، کریٹیوٹی جو آپ لوگ معاشرے کے لیے کنٹریبیوشن آپ لوگوں کی ہے، میں اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ میرے لیے آپ اس طرح ایک معاشرے کے اہم افراد میں سے ہیں، جو معاشرے کو ایک صحیح سمت میں، ایک صحیح اسٹریٹ ڈائریکشن میں، جو کہ اپنے کلچرز اور ہسٹری سے منسوب ہوتے ہیں، اس کی طرف وہ لوگ آپ لوگوں کو، ہمارے معاشرے کو انڈیکیشن بھی دیتے ہیں اور ان کو اسی طرف پروموٹ بھی کرتے ہیں۔ میری نظر میں آپ کی ڈیفینیشن، آپ کے آرٹسٹ لوگوں کی ڈیفینیشن اس طرح کچھ یوں ہیں، شاید الفاظ میں مجھ سے کمی کوتاہی ہو جائے، اس کے میں نہیں کہتا ہوں، لیکن الفاظ بہت سارے آپ کے لیے ہونے چاہیے۔ کلچر، آرٹسٹ اور ہسٹری میرے نزدیک 3 پیرامیٹرز ہیں۔ ہسٹری سب سے پہلے اگر آپ لے لیں، آپ نے ایک بات کی، کمپریہنسو آپ نے باتیں کی۔ ہسٹری ان لوگوں کی یاد کی جاتی ہے اور مؤثر بھی وہی ہوتی ہے جو اپنے ٹائم میں سکسیسفل لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے ایسے کام کیے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے مشنز میں، اپنے گولز میں وہ کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ لوگ، دنیا پڑھتی ہے پھر جب ہی ان کو فالو کرتی ہے۔ ہسٹری، اچھی ہسٹری کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جس طرح ہماری برصغیر پاک و ہند میں جو تقریباً 100 ایئرس آپ لے لیں، جو ہسٹری کا آپ لے لیں، ویسی ہسٹری تو بہت بڑی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم سے لے کے آج تک چلی آ رہی۔ لیکن جو معرکات، جو فتوحات
جو کامیابیاں اور سب سے بڑھ کے جو پازیٹیو سوچ، جو آئیڈیا ان لوگوں نے ہمارے لیے چھوڑا ہے، سب سے قیمتی وہ چیز ہے ہمارے کو. ہم اور آپ کو فالو کرنے کے لیے ان کی اس تھیم کو ہم لوگ فالو کریں کہ ہم اپنی اس زندگی میں بھی اگر ان کے کارناموں تک نہ پہنچے، کم از کم ان کو فالو ہم کر سکیں. کیونکہ ہسٹری انہوں نے بنائی ہے، انہوں نے فتوحات کیے ہیں، انہوں نے جو فتوحات کی ہیں، میں وہ بلڈ، وہ جینز تو ہم میں ہے. کوتاہی، کمی کہاں رہ گئی ہے؟ جو ہمارے مشکلات ابھی آج کل بہت زیادہ ہیں، ان کے مشکلات کم تھے. ہم جدید دور میں بھی رہتے ہوئے مشکلات سے دوچار ہیں. وہ پسماندہ ایک سادہ زندگی گزارتے تھے، لیکن ان کی مشکلات پھر بھی کم تھی. سوچ کی فکر تھی. اور میں سمجھتا ہوں جہاں تک احساس، شاید اس سلسلے میں احساس کی کمی ہو گئی ہے. جو احساس ہمیں کرنا چاہیے بحیثیت یہ قوم، بحیثیت مسلمان اور بحیثیت یہ قوم، وہ احساس کی کمی ہے. ایک تو ہسٹری ہے، پھر کلچر جو ہے ایسے لوگوں کی جو ایک ہسٹری، تابناک ہسٹری گزار چکے ہیں. ان لوگوں نے بود و باش، رہن سہن، ان کی زندگی کا طریقہ کار کیا تھا، کس طرح رہ رہے تھے. کلچر کی لائن وہاں سے شروع ہو جاتی ہے. وہ کس طرح اپنی زندگی گزارتے تھے، کیا پہنتے تھے، کس طرح کیا کھاتے تھے، کیا زندگی گزارتے تھے، کیا مشاغل تھے ان کے، جس کی بنیاد پر انہوں نے اتنے بڑے بڑے فتوحات کیے ہیں اور اپنے نام ہسٹری کے کامیاب لوگوں میں مورخین نے ان کا نام شامل کر دیا. کلچر ہو گیا. پھر آگے آرٹسٹ کی زندگی مختصر میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں. ان کی کمبینیشن کو جوڑتے ہوئے یہ آرٹسٹ ہمیں یہ کمبینیشن کر کے دیتے ہیں. ہسٹری، کلچر، پھر آ کے ہماری جو یہ موجودہ زندگی تک آ جاتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ جو آپ نے اس سینٹر کا جو افتتاح کیا ہے، اس طرح ہمارے ملک میں اور بھی سینٹرز ہیں، لیکن بہت اچھی افتتاح آپ نے کی ہے. اس کا مقصد ہی یہ ہے کمبینیشنز کو جوڑ کے یہاں تک اپنی نئی نیشن کو، نیو جنریشن کو اس کے مطابق اویئرنیس دینی ہے اور اس کے مطابق آگے چلانا ہے. کنٹینیوٹی وہی رکھنی ہے. جس طرح آپ نے کہا ہمارے بچے اس طرح اویئر نہیں ہیں ہماری ہسٹری سے، ہمارے کلچر سے. یہ بالکل صحیح ہے. کلچر، ہسٹری، کلچر، یہ ہمارے وہ قیمتی اثاثہ ہیں جس کے وہ ہمارے دشمن بھی اس کی پرچار بھی کرتے ہیں، اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، اس کو اپنانے کی پریکٹس بھی کرتے ہیں کہ اس کو ہم اپنائیں بھی. تو آج میں تو خود بہت خوش ہوا ایسے لوگوں میں اپنے آپ کو پا کے، خصوصاً آپ جیسے جو لوگ ہیں، جو آرٹسٹ ہیں، آپ کے معصوم لوگ ہیں. میں نے کہا اپنی ساری زندگی، اپنی ساری خواہشات، اپنی ساری مشکلات، تکالیف ایک طرف کر کے معاشرے کو پھر بھی انٹرٹین کرتے ہیں، معاشرے کو اس طرف راغب کرتے ہیں، ان کی ذہن اس طرف راغب کرتے ہیں کہ آپ اگر اس طرف چلیں گے تو یہ روشنیوں کا سائڈ ہوگا اور ہم فیوچر میں ایک برائٹ فیوچر میں گھس جائیں گے. تو یہ مختصراً ایک میرے ذہن میں ایک خاکہ، آپ نے چونکہ بات کی تو اس وجہ سے یہ بات آئی
اور میں تہ دل سے شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا. میں چائنیز آپ نے ملک ان کا بھی شکر گزار ہے. ہمارا بہت بڑا اور ایک مخلص دوست ہے ہمارا، جس نے پاکستان کی ہسٹری میں ہر اس مشکل دور میں، ہر اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے. ہم بحیثیت قوم ان چیزوں کا تدارک کرنے کے لیے، ان چیزوں کو سامنے دیکھتے ہوئے ہمیں دنیا میں ایسے ہی دوست بنانے چاہیے جو ہمارا کسی حال میں ساتھ نہ چھوڑے، اور اسی طرح وفاداری کے ساتھ ہم بھی ان کے ساتھ مخلص رہیں، ان کے وفادار رہیں. میں چائنیز کا تہ دل سے مشکور ہوں، ان کی گورنمنٹ کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے سی پیک جیسے، گوادر جیسے بڑے بڑے پروجیکٹس ہمارے ملک میں ہمارا ساتھ دیا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے وہ لوگ جو ہمارے ملک کو روشنی کی طرف یا برائٹ ایک فیوچر کی طرف جانے سے ان کو یہ بات نہیں بھاتی، تو وہ شاید اس میں روڑے بھی اٹکائیں، ہمارے لیے مشکلات بھی کھڑے کریں. بحیثیت ایک نڈر قوم، بحیثیت مسلمان، ہم ایسے ایک ڈٹرمنیشن کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں جس طرح ہمارے اکابرین نے، ہمارے بڑوں نے ہر مشکلات کا مقابلہ ان کا کیا ہے. اسی طرح آج کے دور کے حساب سے ہم ان کا بھی مقابلہ کریں اور اپنے ملک پاکستان اور پاکستانی قوم کے لیے کچھ کریں، اپنی فیوچر کے لیے کریں کہ ہم آگے بڑھ سکیں، اور اس جدید دور کے تقاضوں کے عین مطابق ہم بھی اسی طرح کے اچھے فیوچر میں اور ڈیولپڈ